وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تزوج امرأة لإذها لم يزد الله إلا ذلا، ومن تزوجها لمالها لم يزد الله إلا فقرا إلى الآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں اور اسٹیج پر موجود علماء اکرام اور عزیز سامعین اکرام، آج کی اس مبارک محفل میں میری تقریر کا عنوان ہمارے معاشرے کا وہ ناسور ہے جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، وہ کتنے ہی جذبات کو مسل کر رکھ دیا ہے، سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے. یہ وہ بیماری ہے جسے آپ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں. میں نے خطبے کے بعد ایک حدیث شریف پڑھی ہے، اس میں حضور النور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے: جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا تو رب ذوالجلال ایسے شخص کو ذلت کے سوا کچھ نہ دیں گے، اور جو شخص مال کی لالچ میں شادی کرے گا تو اسے فقر و فاقہ و تنگدستی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا. اسلام کے پاسبانوں، آج ہندوستان کے اندر اور خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جہیز ایک ایسا ناسور بن گیا ہے جو ایٹمی ہتھیار سے زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہوتا جا رہا ہے. جہیز کی بنیاد پر ہندوستانی معاشرے میں روزمرہ اخبارات کی رونق افزار بن کر یہ سرخیاں چھپتی ہے کہ فلاں شوہر نے اپنی سسرال والوں سے اسکوٹر نہ ملنے پر نئی نویلی دلہن کو جلا دیا، فلاں شوہر نے مزید جہیز کا مطالبہ پورا نہ ہونے پر بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا. عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے. پیارے دوستو، اخبارات کی یہ سرخیاں ابھی غیر قومی کے بارے میں نظر آتی تھی، مگر افسوس سدا افسوس کہ رفتہ رفتہ یہ وبا ہماری اسلامی شریعت کے اندر بھی پھیل چکی ہے. اخبارات کی یہ سرخیاں ابھی غیر قومی کے بارے میں نظر آتی تھی، مگر افسوس سدا افسوس کہ رفتہ رفتہ یہ وبا ہماری اسلامی شریعت کے اندر پھیل چکی ہے. جہیز کے لیے بھینس چلنے والی کہیں فاطمہ، کہیں رضیہ، کہیں شبنم و فردانہ اسلامی شریعت کے نام لیوا سے یہ کہتی ہیں: کاش ہماری اسلامی شریعت کتابوں اور وعظوں کی بجائے عمل میں آ جاتی. انہی کی محفل سوارتا ہوں چراغ میرا ہے اور رات ان کی، انہی کی محفل سوارتا ہوں چراغ میرا ہے اور رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زباں میری ہے اور بات ان کی. پیارے دوستوں اور اسلام کے نوجوانوں، عورت رب ذوالجلال کی جانب سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے انسانی زندگی کو رہنمائی بخشی. اسی عورت کی دم سے نظاروں میں خوبصورتی پیدا ہوئی، اسی معصوم کلی نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے خوف و وحشت کو دور کیا. مگر ان تمام باتوں کے باوجود ظلم و ستم کی تاریخ شاید ہے کہ اس دار فانی میں جتنے مظالم برپا ہوئے ہیں ان میں سے زیادہ تر صنف نازک ہی پر کی گئے ہیں. لیکن اس بے رحم سماج نے عورت کو جس نظر سے دیکھا ہے وہ نہایت قابل مذمت ہے. گاری کے عالم ان خطرناک واقعات سے بھری پڑی ہے. کبھی دنیا والوں نے حضرت مریم کو محتم کر کے جنگلوں کی خاک چھاننے پر مجبور کیا، تو کبھی نمرود نے اپنی بیٹی کو ایمان لانے کی پیدائش میں آنکھ میں ڈالا، تو کبھی عربے کے جاہل معاشرے میں لڑکیوں کی پیدائش کو اس قدر منحوس تصور کیا کہ ان کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. حضرات، آج بھی ان معصوم دو سیدھاؤں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. جبر و تشدد کی خاردار جھاڑیاں ان کی راہ میں حائل ہیں. خدا کی زمین اپنی وسعت و کشادگی کے باوجود تنگ ہو رہی ہے. غریب گھرانے کی بچیوں پر خدا کی زمین اپنی وسعت اور کشادگی کے باوجود کم ہو رہی ہے. جس گھر میں لڑکی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے اسی وقت سے والدین کی نیند حرام ہو جاتی ہے. زندگی کا ہر لمحہ صاف بن کر ڈسنے لگتا ہے. ایک طرف لڑکی کی اٹھتی ہوئی جوانی ہوتی ہے تو دوسری طرف پڑوسیوں کی اٹھتی ہوئی نگاہیں ہوتی ہیں. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، دل ایسے لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے.
حضرات ذرا دیکھو سید الانبیاء تاجدار بطحہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کا عقد مسنون کس انداز میں ہوتا ہے کہ جسم پر جو چادر ہے اس میں 16 پیمند لگے ہوئے ہیں. وہ بنت رسول ہونے کے باوجود شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی جانب روانہ ہو رہی ہے. اور جہیز میں ایک بستر، ایک چکی، ایک مٹکا پر مشتمل مختلف سامان علی مرتضیٰ کو پیش کیا جا رہا ہے. حضرات آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، ہمارا بیٹا انجینئر ہے، ہمارا بیٹا پائلٹ ہے، ہمارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے، ہمارا بیٹا گریجویٹ ہے، ہمارا بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے، اس لیے جہیز میں جہاز چاہیے. محترم حضرات، اگر آپ ارے اولاد پیدا کر کے جہیز کی تمنا کرنے والوں کان کھول کر سن لو. اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی امیر المؤمنین تھے. اگر تمہارا بیٹا پائلٹ ہے تو حضرت علی فاتح خیبر تھے. اگر تمہارا بیٹا گریجویٹ ہے تو حضرت علی اسد اللہ تھے. اگر تمہارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے حضرت علی خلیفہ رسول تھے. حضرات آئیے ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں گے کہ جہیز جیسی ملعون رسم کو مٹا کر دم لیں گے. یہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے. یہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے. ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں باطل کو مٹا کر دم لیں گے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ بہت ہی بے باک انداز